بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ مفتی سید مبشر رضا قادری حاضر ہوں، ختم نبوت فورم کا منتظم اعلیٰ۔ محترم دوستو، ابھی میں الحمدللہ 2018 فروری کا مہینہ ہے اور عمرہ شریف کی سعادت حاصل کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوں مکہ مکرمہ کے اندر۔ الحمدللہ اللہ تعالی نے ہمیں اس سال بھی عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کا موقع دیا، اور عمرہ شریف کی ہم یہ سعادت حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے مدینہ منورہ حاضر ہوئے اور ابھی مکہ مکرمہ میں یہاں حاضر ہیں۔ اور سب سے پہلے ہم نے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عمرہ کیا، اور ابھی انشاءاللہ تعالی سیدہ کائنات حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ان کے لیے عمرہ کریں گے انشاءاللہ۔ حال ہی میں دوستو یہاں ایک فتنہ جس کے بارے میں مجھے دوستوں نے بہت زیادہ توجہ پہلے بھی دلائی، اور اب دوبارہ عمرے کے سفر کے دوران بھی دوستوں نے توجہ دلائی، تو میں نے سوچا کہ آپ کو اس کے بارے میں کچھ ابتدائی معلومات دے دوں۔ نبا 7 نام کا ایک چینل یوٹیوب کے اوپر موجود ہے، اور فیس بک کے اوپر یہ نبا 7 اللہ والا نام کی یہ جو آئی ڈی ہے یا یہ جو پیج ہے یہ آپ کے سامنے ہے۔ اور اس پیج کو کون چلا رہا ہے اور اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، تھوڑا سا میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد اگلی گفتگو کروں گا۔ یہ نبا 7 نام کا جو چینل ہے، یہ اپنے آپ کو یہ شخص کہتا ہے کہ میرا نام احمد عیسیٰ ہے، جبکہ ہماری اطلاعات کے مطابق یہ شخص پہلے داعش کے اندر ابو مصعب الخراسانی کے نام سے یہ جانا پہچانا جاتا تھا، اور جس کا داعش کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اور یہ شخص قادیانی نما عقائد اور نظریات کا حامل ہے۔ پہلے یہ اپنے آپ کو چھپاتا تھا، لیکن ہماری یہ بھی معلومات ہے کہ یہ شخص کا جو اصلی نام ہے وہ شاید معظم ریاض، جس کا تعلق پنجاب سے ہے، لیکن یہ اپنے آپ کو کہتا ہے جی میں کینیڈا میں ہوں، کینیڈا سے اپنا تعلق ظاہر کرتا ہے، اور کچھ تصاویر بھی ہم نے اکٹھی کی ہیں، وہ بھی ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں۔ جی دوستو، یہ داعش کی جانب سے جاری کردہ ویڈیو کا ایک ہم نے یہ ویو لیا ہے۔ اس تصویر کو بغور دیکھ لیں، یہ تصویر آپ کے سامنے ہے۔ ایک تصویر میں اور آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ تصویر ابو مصعب الخراسانی الشامی کی آپ کے سامنے ہے۔ اب یہ جو نبا 7 کی تصویر ہے اس کو بھی دیکھ لیں۔ یہ دو تصویریں آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا ویو میں اگر یہاں پہ رکھ کے آپ کو دکھاؤں تو آپ کو کوئی بات سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ یہ دو تصویریں ایک اس سائڈ پہ ایک اس سائڈ پہ۔ بہرحال یہ نبا 7 چینل جو چلا رہا ہے، اس کے اغراض و مقاصد کیا ہے؟ اغراض و مقاصد کھل کے سامنے آ چکے ہیں کہ یہ بندہ نبی بننے کے لیے پر تول رہا ہے، اور کچھ اس نے دعویٰ کر دیا ہوا ہے، اور بس ان قریب کھل کھلا کے بالکل اب سامنے آنے والا ہے یہ شخص۔ اور ہو سکتا ہے کہ ابھی میں عمرے سے واپس نہ جاؤں تو یہ شخص دعویٰ کر دے، یہ میں ابھی سے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اور یہ ابھی اس کی ایک ویڈیو آئی ہے سامنے نبا 7 والے کی، اس ویڈیو کے چند اقتباسات میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ یہ والی ویڈیو جس کے ویو ابھی ہم دیکھ رہے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میرا اسم احمد عیسیٰ ہے،
اور جیسا کہ آپ مجھے آواز سے پہچان چکے ہوں گے، نوا 7 ٹی وی پر جو ڈاکومنٹری پیش کی جا رہی ہے سلسلہ ادراک و قتل دیال بابلود کے نام سے، وہ الحمدللہ اللہ کے فضل مبین سے میں ہی پیش کر رہا ہوں۔ ناظرین، بہت سے لوگوں کا یہ سوال تھا اور اصرار بھی تھا کہ آپ سامنے کیوں نہیں آتے، آپ سامنے آ کر بات کیوں نہیں کرتے؟ تو الحمدللہ ہم نے ہر وقت یہی جواب دیا کہ جب سامنے آنے کا وقت آئے گا تو الحمدللہ ہم سامنے بھی آئیں گے۔ میں آج یہ بات بالکل کھول کر یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ مخالفین نے میری دعوت سے لوگوں کو روکنے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے، میرے اوپر اس لیے الزامات لگائے، انہوں نے پوری کوشش کی کہ لوگوں کو اس کی بات سننے سے روکا۔ ناظرین، میں کر رہا ہوں۔ یاجوج اور ماجوج نے پوری دنیا کے جو انسان ہیں انہوں نے مل کر زمینوں آسمانوں میں ترقی کے نام پر فساد عظیم برپا کر دیا۔ زمینوں آسمانوں میں کوئی ایک بھی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کو فساد زدہ نہیں کیا۔ زمینوں آسمانوں میں اپنے مفسد اعمال کے ذریعے اتنا فساد کر دیا کہ زلزلے آ رہے ہیں، تباہیاں آ رہی ہیں، طوفان آ رہے ہیں، سونامی آ رہے ہیں، موسموں کا درجہ حرارت جو ہے وہ درجہ حرارت بگڑ چکا، موسموں کا نظام درہم بھرہم ہو چکا۔ اب میں یہی چیز یہ سب بالکل واضح کر رہا ہوں کہ اب کیا کرنا ہے۔ اب اس وقت ہمارے اوپر وہی صلات، وہی ذمہ داری کتب ہے جو نوح علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں نے کی، جو ہود اور اس کے ساتھیوں نے کی، جو صالح اور اس کے ساتھیوں نے کی، جو شعیب اور اس کے ساتھیوں نے کی۔ میری بالکل وہی دعوت ہے جو نوح علیہ السلام کی تھی، میری بالکل وہی دعوت ہے جو ہود علیہ السلام کی تھی، میری بالکل وہی دعوت ہے جو صالح علیہ السلام کی تھی، میری بالکل وہی دعوت ہے جو شعیب علیہ السلام کی تھی، میری بالکل وہی دعوت ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی تھی۔ یہ ہے میری دعوت۔ میری دعوت یہ ہے کہ اے لوگو، اس وقت عذاب عظیم، ایک تو القاریہ ہے، قرآن میں پوری سورہ القاریہ موجود ہے جو کہ عالمی ایٹمی جنگ ہے، وہ آپ کے سر پر کھڑی ہے۔ 2019 میں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، میں اسے بھگتنے کو تیار ہوں۔ لیکن میرے پیارے بہن بھائیوں، میری دعوت آپ کے بالکل سامنے ہے۔ میری وہی دعوت ہے جو نوح علیہ السلام کی تھی۔ جیسے نوح علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی قوم کی طرف بھیجا، نوح علیہ السلام نے بالکل کھول کر واضح کر دیا، جیسے آج ہو رہا ہے بالکل یہی قوم نوح کر رہی تھی، ترقی کے نام پر زمین و آسمانوں میں فساد، زمین و آسمانوں کی تمام مخلوقات کو فساد زدہ کر دیا تھا، بالکل یہی قوم نوح کر رہی تھی۔ تو جس طرح نوح علیہ السلام نے بالکل کھول کے سب کچھ واضح کر دیا، میں بھی بالکل وہی کر رہا ہوں۔ جیسے اس وقت کے جو علماء تھے، جو دین کے ٹھیکیدار تھے، قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے، اس قرآن کے اندر کہ انہوں نے کہا کہ اے نوح، ہم تجھے دیکھتے ہیں تو دلال مبین میں ہے۔ اس وقت کے جو دین کے ٹھیکیدار تھے، جو علماء کہلوانے، تو انہوں نے نوح علیہ السلام کو کہا کہ تجھے دین کی الف بے کا بھی علم نہیں، اور بالکل یہی آج مجھے کہا جا رہا ہے۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چیز یہ ہے کہ آپ اگر حق پر ہو تو میدان میں آئیں۔ آپ لوگ، آپ جتنے بھی علماء ہیں، میرا یہ کھلا چیلنج ہے دنیا کے تمام علماء کو، تمام مذاہب کو، یعنی کہ ہر قسم کے فرقے، مسلک، گروہ، تنظیم، سب کے سب کو دعوت ہے، تمام کے تمام مذاہب کو دعوت ہے، دنیا کی تمام ریاستوں کو دعوت ہے، دنیا کے تمام تر بڑے سے بڑے سائنسدانوں کو دعوت ہے کہ وہ خدا را دیکھیں، میری اس ڈاکومنٹری کو دیکھیں، میری دعوت کو دیکھیں۔ اگر وہ ایک بات بھی غلط ثابت کر دیں تو میں سزا بھگتنے کو تیار ہوں۔ وہ دیکھیں آیا کہ اس دعوت کا تعلق کسی تنظیم، کسی گروہ، کسی فرقے، کسی دہشت گردی سے ہے، یا پھر یہ تمام عالمین کے لیے رحمہ ہے۔ آپ کو میں آگ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور دوسری بات، میرے اوپر کیا ہے؟ میرے رب نے مجھے بار بار یہ کہا، وما علیک الا البلاغ المبین، تیرے اوپر نہیں ہے مگر، اگر ہے تو کیا ہے؟ صرف اور صرف یہ ہے کہ تو نے حق بالکل کھول کر پہنچا دینا ہے، بس۔ جی، یہ آپ نے سن لیا، اور یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو میری دعوت ہے اس کو آپ جلدی قبول کر لیں، اور جو میری دعوت کو قبول نہیں کرے گا تو قیامت بالکل سر پہ کھڑی ہے اور عذاب آنے والا ہے۔ اور جس طریقے سے یہ نبیوں کے اوپر، نبیوں کی جو امتیں تھیں
ان کے اوپر جو عذاب آئے تھے، جیسے 2-4 نبیوں کے بھی نام اس شخص نے لیے ہیں، حضرت حود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کی قوموں کے اوپر جس طریقے سے عذاب آئے تھے، تو یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بالکل وہ عذاب سر پہ آئے، ہو بہو ویسے ہی عذاب جو ہے نا وہ آ رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی دعا کی تھی کہ جس طریقے سے سابقہ انبیاء وہ بالکل غرق ہو جاتی تھی، ان کے اوپر عذاب آیا کرتے تھے، تو مجموعی طور پہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر مجموعی عذاب نہیں آئے گا۔ لیکن اس صاحب کا اپنا ہی ایک فلسفہ ہے، اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس شخص نے یہ بات کہی ہے کہ جس طریقے سے ان نبیوں کی امتوں کے اوپر عذاب آئے تھے، تو ایسے جو ہے نا ہمارے اوپر بھی آنے والا ہے۔ کہہ رہے ہیں جناب 2019 کے اندر جنگ عظیم لگنے والی ہے، اور بالکل وہی تو ساتھ ہے، اور وہی تو قیامت ہے، آ رہی ہے، بالکل ختم ہو جائے گا سب کچھ، جھوٹ ہے بالکل، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اور ابھی علماء کرام کے نزدیک تو ابھی کم از کم 2-3 صدیاں تک قیامت ابھی کوئی قریب نہیں ہے، اتنی قریب نہیں ہے، کم از کم ابھی 2-3 صدیوں کے بعد ہی اگر قیامت آئی بھی تو 2-3 صدیوں کے بعد تک آئے گی۔ بہرحال جی یہ 2019 بھی آیا، 2018 تو آ گیا ہے نا، ایک سال دیکھ لیتے ہیں کیا بنتا ہے۔ اچھا جی، آگے یہ شخص جو ہے انہوں نے یہ جناب یہ بھی کہا، اور اس قسم کا جو ہے نا عقیدہ یہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے وہ والے نبی تھے انہوں نے اپنی قوم کو ڈرایا تھا، ایسے ہی میں نے بھی ڈرایا، جس طریقے سے ان کی قوم کے اوپر عذاب آیا اس طریقے سے میں نے بھی آپ کو ڈرا دیا ہے، اب میری قوم کے اوپر بھی عذاب آ رہا ہے۔ اگرچہ انہوں نے یہ لفظ نہیں بولا کہ میری قوم، لیکن یہ آپ کو ویڈیو ہم نے بیچ میں اس کا اقتباس لگا دیا ہے، اس کو دیکھ لیں، سن لیں، اور آپ خود سمجھ جائیں گے کہ یہ شخص کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ اور ان کے اوپر جو قرآن کی آیت تھی، اب پتہ نہیں یہ ان کے اوپر نازل ہوئی ہے یا انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کیونکہ مرزا غلام قادیانی بھی ایسے ہی کرتا تھا، قرآن کی ساری آیتوں کو اٹھا کے کہتا تھا میرے اوپر نازل ہوئی ہیں۔ اب یہ تو ان کے ساتھ کوئی ڈیبیٹ ہو تو ہم ان سے یہ چیز پوچھیں گے، اور ان قریب میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس شخص سے باقاعدہ ڈیبیٹ کریں انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ ابتدائی ویڈیو تھی، اس کو آپ دیکھ لیں، بس آپ کو یہی بتانا ہے کہ فتنے بہت زیادہ ہیں، قرب قیامت میں ہیں ہم، اور نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری نبی ہیں، ان کی آخری امت ہم ہیں، اللہ کی آخری نبی کی آخری امت، تو اس کے بعد کوئی نبی نہیں، تو اس کے بعد کوئی امت نہیں، تو بہت فتنے ہیں، بہت فتنے، نت نئے فتنے آئے روز سنتے ہیں کہ فلاں بندے نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، مسیحیت کا دعویٰ کر دیا، مہدیت کا دعویٰ کر دیا۔ ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ لوگ حقیقت میں مرزا غلام قادیانی کے پیروکار ہیں، جو کہ رنگ بدل کے، روپ بدل کے آ رہے ہیں، تھوڑی بہت تبدیلی کے ساتھ آ رہے ہیں، اگرچہ یہ اپنے منہ سے مرزا غلام قادیانی کو گالیاں نکالتے ہیں، لیکن ہیں اصل میں وہی سارے، یہ مرضی ذہنیت اکٹھی ہوئی ہے۔ تو اللہ ان فتنوں سے بچائے۔ یہاں پہ میں یہ بھی آپ کو عرض کرتا چلوں کہ ہمارا جو یوٹیوب کا چینل ہے ختم نبوت ٹائمز، اس کو آپ سبسکرائب کر لیں، اور ہماری ویڈیوز کو لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں۔ ابھی چونکہ میں عمرے پر ہوں اور زیادہ میں مفصل کام یہاں کر نہیں سکتا، عبادات بھی کرنی ہیں، تو یہ ابتدائی ویڈیو جو ہے نا آپ اس کو دیکھ لیں، اس کے اوپر مزید نبا 7 کے جو اعتراضات ہیں اس کے اوپر میں انشاءاللہ تعالی مفصل کام کرنے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ اس شخص نے حدیث کے ساتھ کس قسم کا سلوک کیا، اور لوگوں کو جو یہ حدیثیں سناتا ہے ان کی حقیقت کیا ہے، وہ سب کچھ انشاءاللہ تعالی مفصل ہم یہ پاکستان جا کے انشاءاللہ آپ کے گوش گزار کریں گے۔ فتنے ہیں، فتنوں کا دور ہے، پاکستان سے بھی فتنہ اٹھا ہے۔ لسانی سرکار صاحب نے وہ کتاب لکھی ہے جی وارث فقر، اس کے اندر وہ کس قسم کے جناب وہ بھی کہہ رہے ہیں میرے اوپر بھی وہی نازل ہوتی ہے، اللہ مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ تو
ये लोग हक को नहीं समझते, बस ये करते हैं कि जनाब FIR कटवाते हैं, मुकदमात दर्ज करवाते हैं, क्योंकि इन लोगों का असर रसूख बड़ा होता है। तो ये लोग अपने असर रसूख से फिर फ़ायदा हासिल करते हैं, अपने ख़िलाफ़ उठने वाली ज़ुबानों को बंद करने की कोशिश करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं या उसको मार देते हैं। आखिरी अरबा यही होता है, या उस बंदे को मार देते हैं। तो ये होता है इन झूठों का काम। अल्लाह ताला ऐसे फितनों से बचाए। लेकिन हम मोहम्मद अरबी के ग़ुलाम हैं, हम रुकने वाले नहीं, हम थमने वाले नहीं। हम नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और नमूस की हिफाजत करते रहेंगे, ज़ुबानो कलम से करते रहेंगे इंशाअल्लाह। तो ये जो अभी नबा 7 वाला है, अहमद ईसा मुअज़्ज़म रियाज अबू मसअब अल खरासानी अशामी, नाम इसका कौन सा है हकीकी, वो तो हम बताएंगे अपनी आने वाली वीडियोस के अंदर, और बताएंगे कि ये बंदा है क्या, कहाँ का है, और मज़ीद इसके अकायद व नज़रियात क्या हैं। हमारे साथ रहिएगा, हमारी वीडियोस को आप शेयर किया करें, लाइक किया करें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।